وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعليهم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد غوث الثقلين. بعد حمد الصلاة جميع احباب حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امیر المومنین امام المشارق والمغارب مولا المسلمین اشجع الاشجعین شیر حق حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آپ نے آل نبی اولاد علی پیر سید ظاہر حسین شاہ صاحب کی زبانی سنا. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل زہد تقوی آواز میں لاسانی برکتیں عطا فرمائے. ان کی تقریر کے بعد تو کوئی گفتگو کا موقع نہیں تھا. میں نے معذرت بھی پیش کی لیکن انہوں نے کہا بیان بھی کرنا ہے اور ٹائم بھی انہوں نے مقرر کر دیا ہے کہ اتنا بیان کرنا ہے. تو ان ساری کہانی انہوں نے ذمہ ہے تو سمجھنا ناراض نہیں ہونا. آخو سبحان اللہ. سب تو پہلو قبلہ شاہ صاحب نا شکریہ ادا کرنے ہیں. بڑے دور تو سفر کر کے تشریف لائے. اللہ انہوں سلامت رکھے. حضرت علامہ قبلہ نذیر امن صاحب اور ان کے ساتھی تشریف لائے. اللہ ان کو سلامت رکھے. دور و نزدیک سے آپ سبھی حضرات ارد گرد سے دائیں بائیں سے تشریف لائے. اللہ سب کی حاضری بارگاہ خدا و مصطفیٰ اور سیدنا مولا علی کی بارگاہ میں قبول فرمائے. گل بڑی عجیب حضرت نے شروع کی تھی تو میں بھی ایک گل سوچ رہا سا کہ جڑیاں گلاں حضرت کیتیاں نا انہاں رواج نہیں ہے ساڑھے پاس. ہماری طرف اس کا رواج نہیں ہے. تساں لڑائیاں لیاں اور جہاد لیاں اور جنگاں لیاں گلنا شروع کیتیاں. انہاں کے پتا کہ جہاد کے میں دعوت فکر دے رہا انہاں نے تردید نہ کر رہا. جو بات ہے نا جہاد اور میں وجاہدو فی اللہ حق کا جہادی. اللہ کی راہ میں جہاد ایسے کرو جیسے جہاد کا حق ہے. اور جہاد کا حق ادا کر کے بتایا مولا علی نے. حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ مولانا روم رحمہ اللہ نے مثنوی میں لکھا ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ہمارے بہت سارے جوان ان کو خام خیالی میں ہے کہ ہم نے لڑنا بھی ہے. کیونکہ وہ لڑنے کا جو بات تھی وہ تو انگریز نے ہمارے دل و دماغ سے نکال دی. اور ہمارے ہاں بھی خطباء اور علماء شاید اس کو بیان کرنا اچھا نہیں سمجھتے. حالانکہ فتح اور نصرت اسلام اور مسلمانوں کے مقدر کی ہے. ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی تلوار ہے. پڑھیے رب العالمین جل جلالہ کا قرآن. تو میں کہہ رہا تھا اللہ کا قرآن کہتا ہے جہاد کرو رب کے راستے میں اللہ کے لیے ایسے جیسے جہاد کا حق ہے. اللہ اکبر. مثنوی میں مولانا روم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ایک کافر کی لڑائی ہوئی. آپ نے سماعت کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا عالم کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، آگے چل کر کہتے ہیں شیر حق مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں. کاش جو مولا علی کی بات آئے، اشجع الاشجعین ہے، مرتضی شیر حق رب کے شیر ہے، اور جہاں بہادری ختم ہوتی ہے امت میں وہ مولا علی کی ذات ہے. مقابلہ ہوا جنگ میں، کافر مولا علی مقابلے میں. جب مقابلہ ہوا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انہوں نے واقعات بیان کی، معاملہ ویسا ہی ہوا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زور وہ برداشت نہ کر سکا، زمین پہ مولا علی سینے پہ. ان تے پہلوانی نہ دور رہا ہی نہیں نا، جوانہ نو پتا ہوئے کہ ایک اس نہ مزہ کے ہوئے. شمشیر زنی، تلوار چلانا اور نیزہ بازی. وہ جب سلطان محمود غزنوی اور ان کے گھوڑے دریا میں آتے تھے تب پتا چلتا تھا اس میں کتنا رب نے لطف رکھا ہے. آج کے جوان کو موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے، اور اس نے دل و دماغ بالکل کنٹرول کر لیا ہے انگریز نے. اللہ اکبر. کافر زمین پہ، مولا علی سینے پہ، ہاتھ میں تلوار ہے. کافر مزید غصے میں آیا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تھوک دیا. کافر نے جب اس نے تھوکا نا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے واپس آ گئے. مولانا روم نے مصنوی میں لکھا ہے آپ واپس آ گئے. تو وہ کافر کہنے لگا جو زمین پہ پڑا ہے، کہنے لگا علی میں نے تو دشمنی کی شدت میں تھوکا ہے تاکہ تو جلدی سے میرا کام تمام کر دے، مجھے زیادہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو تلوار اٹھا کے واپس چلا گیا. اس مقام پہ بھی کوئی پہلوان واپس جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، دراصل بات اور معاملہ یہ ہے، پہلے علی کی تلوار چل رہی تھی رب کے لیے، جب تو نے تھوکا تو نفس آ گیا. اب مولا علی نفس کے لیے لڑنا نہیں چاہتا، وہ اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے. علی کی تلوار اٹھتی ہے تو نفس کے لیے نہیں، تلوار اٹھتی ہے اللہ کے لیے. فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عملاً بتا دیا ایسے جہاد کرنا. اب وہ تو ذمہ داری لے لی نا فوج نے، ہم ہو گئے بری ذمہ. اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. راستہ دیو. فوج نے ذمہ داری لے لی سرحدانی حفاظت. کاش اگر فوجی نے نیت درست ہو جائے نا، سرحد تے کھڑے ہونے والے فوجی نہیں، تو اس نو پتا چل جائے رب نے بارگاہ وچ اس نا مقام کے گل دور نکل جیسے. وہ ذمہ داری انہوں نے لے لی. اب نفس کے ساتھ باطل قوتیں جو اندر بیٹھ کر اسلام کو کھوکھلا کر رہی ہیں، ان کے ساتھ لڑنے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے. ان سے کون لڑے گا؟ ہم سب نے لڑنا ہے. سرحد کی حفاظت کے لیے فوج لڑ رہی ہے. اگر اس کا اعلان ہو کہ ہاں جہاد کے لیے ضرورت ہے تو پھر ہم سب پہ لازم ہو سکتا ہے، لیکن پھر وقت ہم پہ نہیں. یہ کفایہ، فرض کفایہ ادا ہو رہا ان کی وجہ سے. میں نے جو 5 آیتیں پڑھی ہیں سورۃ عادیات کی، 5 قسمیں میرے رب نے اٹھائی ہیں. کس نے؟ رب تعالیٰ نے. فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ ان پانچوں آیتوں کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتا ہے جو گھوڑے میدان جنگ میں نکلے اور وہ ہانپ رہے ہیں، تیز تیز سانسیں لے رہے ہیں، فرمایا ایسے گھوڑوں کی بھی مجھے قسم ہے۔ یہ قرآن ہے۔ فرمایا فل والموریات قدحا، فرمایا جب اپنا پاؤں سم کھر پتھروں پہ مارتے ہیں، ان پتھروں سے جو چنگاریاں نکلتے ہیں، فرمایا ایسے گھوڑوں کی بھی مجھے قسم ہے۔ والمغیرات صبحا، فرمایا جب سحری کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت کے دور کے تقاضے کے مطابق اس وقت لوگ حملہ کرتے تھے، فرمایا ایمان والے میرے راہ میں جو گھوڑے لے کر نکلے ہیں، سحری کے وقت جب وہ غارت کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، رب فرماتا ہے مجھے ان گھوڑوں کی بھی قسم ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، فرمایا جب وہ بغیر کسی رکاوٹ کے میدان جنگ میں اور کافروں کے لشکر میں گھس کر جب حملہ کرتے ہیں، فرمایا مجھے ان گھوڑوں کے سموں کی بھی قسم ہے۔ حضرات سامعین عزیز شام، 5 قسمیں میرے رب نے اٹھائی ہیں اور 5 قسمیں ان گھوڑوں کی ہیں جن گھوڑوں پہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی سوار ہیں۔ جسے سمجھ آئے وہ بولے۔ جس گھوڑے پہ ابو بکر سوار ہیں، رب اس گھوڑے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ جس گھوڑے پہ عمر فاروق اعظم سوار ہیں، رب اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ جس گھوڑے پہ عثمان غنی سوار ہے، رب اس گھوڑے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ جس گھوڑے پہ مولا علی سوار ہے، رب اس کی قسم اٹھا کے بتا رہا ہے، فرمایا یہ پاک ہے، ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ جس گھوڑے پہ وہ بیٹھ کے اللہ کی راہ میں جہاد کے نکلے ہیں، وہ گھوڑا بھی اتنی عظمت و شان والا ہے، رب کے قرآن میں ذکر کر کے اس کی قسم رب اٹھا رہا ہے۔ 5 قسمیں میرے رب نے اٹھائی ہیں گھوڑوں کی، صرف گھوڑوں کی نہیں، ان کے ساتھ صفات ذکر کر کے بتا دیا۔ فرمایا جب پاؤں مارتے ہیں پتھروں پر تو چنگاری نکلتی ہے، اس کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا جب وہ ہانپتے ہیں تو ناک اور منہ سے جو گرد و غبار نکلتا ہے، رب نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا جب وہ گمسان کی لڑائی میں، جنگ میں داخل ہو جاتے ہیں، فرمایا ان کی بھی قسم ہے۔ رب العالمین جل جلالہ بتا رہا ہے، فرمایا گھوڑا بھی عظمت والا ہے، وہ جو رب کی راہ میں نکلتا ہے، جس کے اوپر صحابہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہاں وہ گھوڑا بھی عظمت والا ہے، اس کے ناک میں اور منہ میں جو گرد و غبار ہے اور اس کا جو پاؤں ہے، پاؤں جس پتھر سے نکلتا ہے، اس کی بھی عظمت و شان کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ رب العالمین کا قرآن ہے۔ آہو سبحان اللہ۔ 5 قسمیں عرب کے دستور کے مطابق اٹھائی گئی ہیں۔ اس وقت کا عرب کا جو دستور تھا، ہمارے دور کے حساب سے مت سمجھیے، قرآن کو عرب کے اس دور کے حساب سے سمجھیے۔ قسم اس دور کے دستور کے مطابق اس چیز کی اٹھائی جاتی تھی۔ قسم اٹھانے والے کے نزدیک جو سب سے زیادہ عزت والی ہوتی تھی، عزت والی، اس چیز کی قسم اٹھائی جاتی تھی۔ میرے نبی کے غلاموں، رب العالمین گھوڑوں کی قسم اٹھا رہا ہے، ان کے پاؤں کا ذکر کر کے، ان کی سانسوں کا ذکر کر کے، اور سانسوں میں اور ناک میں جو گرد و غبار ہے اس کا ذکر کر کے ان گھوڑوں کی قسم اٹھا کے بتا رہا ہے۔ فرمایا جو میرے راہ میں جو گھوڑے نکلے ہیں، ان کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہ کون سے گھوڑے تھے؟ وہ گھوڑے وہی تھے جن پر حضرات صحابہ تشریف فرما تھے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف نبی علیہ السلام کے یار تشریف فرما تھے۔ کیوں؟ وہ نکلے کیوں تھے؟ اسلام کی عظمت کی خاطر، کلمہ طیبہ کی سربلندی کی خاطر، قرآن کو گھر گھر پہنچانے کی خاطر، اور نبی علیہ السلام کی عزت پہ پہرہ دینے کی خاطر نکلے۔ اگر وہ اپنے لیے نکلے ہوتے
تو پھر قسم نہیں اٹھائی جاتی تھی. ہاں وہ قرآن کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے نکلے تھے. اللہ اکبر. تو حضرات سامعین عزیز شام، جہاد کا پیغام بھی قرآن میں ہے، بار بار ہے. یہاں تک قرآن میں آیا، فرمایا جو کافر ہیں اور منافق ہیں یہ تم سے سختی دیکھیں، نرمی نہ دیکھیں. آج کہتے ہیں نرم بات کرو، نرمی والی بات ہونی چاہیے، اختلاف نہیں ہونی چاہیے. اختلاف نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں میں. مسلمان اور کافر کے بارے میں اور منافق کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا. فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ. اللہ نبی سے خطاب فرما رہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ. نبی جہاد کیجئے کافروں سے، منافقوں سے، اور سختی کیجئے ان پر، نرمی نہ دکھائیے. آج نبی کا کلمہ پڑھنے والا تو ان کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھا نہیں، قرآن سمجھا نہیں، نہ یہ باتیں ہوتی ہیں، نہ ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں ہے کہ ہاں جی ہم نے لڑنا بھی ہے، کبھی بھی وقت آ سکتا ہے، پھر سلطان غزنوی کا دور واپس آ سکتا ہے، پھر گھوڑے نکل سکتے ہیں. اے جوان تو نے تیاری کی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں الجہاد مادن، ابو داؤد کی روایت، منذ بعثنی اللہ الی یوم القیامہ. فرمایا میرے آنے سے جہاد اب شروع ہو گیا ہے. اب کسی ظالم کا ظلم، کسی جابر کا جبر، حدیث کے الفاظ ہیں، ظالم کا ظلم، جابر کا جبر، فرمایا اب اس کو روک نہیں سکتا. ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی جو ہر دور میں لڑتی رہے گی رب العالمین کی رضا کے لیے. فرمایا یہ معاملہ صبح قیامت تک جاری رہے گا. اب دیکھ لیجئے ہمارا حال کیا ہے. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے، چونکہ یہ محفل سجی ہے، یوم شہادت بھی ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ کے گھوڑے کی قسم بھی رب اٹھا رہا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو وراء الورا ہے، بہت بلند ہے، بہت بالا ہے، میری اور عقل ادراک نہیں کر سکتی، اتنا بڑا ان کا مقام ہے. علی کے گھوڑے کے پاؤں کی اتنی شان ہے، اس کا ذکر بھی رب قرآن میں کر رہا ہے. علی کا گھوڑا ہانپتا ہے، سانس لیتا ہے تیز تیز، تو اس میں جو گرد و غبار ہے رب محبت سے اس کا بھی ذکر اٹھا کے کر کے قسم اٹھا رہا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان. پہلے عقیدہ سمجھیے، آپ کو حدیث سمجھ آئے گی. عقیدہ رب کے قرآن نے دیا، کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے اور جہاد کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، فرمایا وہ اور جنہوں نے بعد میں 8 ہجری فتح مکہ کے بعد جنہوں نے ایمان لایا، جہاد کیا، رب کی راہ میں مال خرچ کیا، فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہیں. آخو سبحان اللہ. یہ دونوں برابر نہیں ہیں. جنہوں نے پہلے جہاد کیا اور جنہوں نے بعد جہاد کیا، دونوں برابر ہے نہیں. فرمایا پہلے والوں کا درجہ بعد والوں سے بڑا ہے. لیکن یاد رکھنا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر ایک سے، پہلے والوں اور بعد سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. سارے صحابہ سے اللہ نے، بولیے بولیے، سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. سارے صحابہ جنتی، یہ قرآن نے دیا. اب اگلی بات سنو، ترمذی کی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی. فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی. کہو سبحان اللہ. جس نے مجھے دیکھا یا پھر میرے دیکھنے والے کو دیکھا، جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. یعنی وہ جنتی ہے، جنت جہنم کے قریب نہیں جائے گا، وہ جنتی ہے. رب فرما رہا ہے میں نے جنت کا وعدہ فرما دیا، یہ جنتی ہیں، قیامت والے دن انہیں رسوا نہیں کیا جائے گا،
انہیں حضور کے ساتھ نصیب ہوگا۔ حضرات سامعین عزیز شام، نبی علیہ السلام خوشخبری دیتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی۔ سرکار خوشخبریاں سنا رہے ہیں، یہ صحابہ کی خوشخبریاں ہیں۔ صحابہ شکر رب العالمین کا بجا لا رہے ہیں کہ سرکار کی غلامی قبول ہو گئی، جس کے لیے محنت کر رہے تھے، رب نے جنت عطا فرما دی۔ اور سارے جنت کے طالب، سارے جنت کے طالب۔ سنو مجمع الزوائد، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علی، عمار، یہ وہ لوگ ہیں جنت شوق رکھتی ہے یہ ہمارے اندر آئے۔ میں شوق رکھتا ہوں جنت میں جاؤں، آپ سب یہ محنت کیوں کر رہے ہیں جنت میں جانے کے لیے؟ صحابہ محنت کیوں کر رہے تھے؟ گھوڑوں پہ بیٹھ کے کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی احزاب۔ یہ کیوں اتنی محنت ہو رہی ہے جنت کی طلب میں، جنت کے شوق میں؟ سن مولا علی کا مقام، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت شوق رکھتی ہے علی آ جائے۔ جنت شوق رکھتی ہے علی آ جائے، اللہ اللہ۔ اسی لیے تو رب العالمین جل جلالہ کا پاک کلام بھی قسمیں اٹھا رہا ہے، ان کے قدموں کا ذکر کر کے بھی ان گھوڑوں کی عظمت و شان کو بیان کر رہا ہے جن میں مولا علی سوار ہوئے، جن میں سرکار کے صحابہ سوار ہوئے، نبی علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے۔ اور کسی پنجابی والے نے کیا خوب بات کہی، کہنے لگا قدر نبی دا کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے۔ قدر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغا بے، قدر نبی دا میرا اللہ جانے تے یا جانن صحابے۔ وہ جو سرکار کے دیوانے تھے، نبی علیہ السلام نے 18 ذوالحج، میں نے جمعہ میں بھی یہ بات کی ہے اور آپ سے بھی بات کرنے لگا ہوں۔ بہت سارے جوان بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں، یہاں طرح طرح کے بیان کرنے والے آتے ہیں اور کیا کیا گمراہیاں پھیلاتے ہیں۔ بندہ اوپر سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اندر سے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جوانوں سے التماس ہے، سوشل میڈیا اور میڈیا پہ آنے والے ہر بندے سے دین نہیں لینا۔ اور جو بندہ، یاد رکھیے، جو بندہ نبی علیہ السلام سے، سرکار کی کسی بھی نسبت رکھنے والے سے کوئی بات کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، کمی کرتا ہے، آپ نے اس کی کتاب نہیں دیکھنی، کتاب نہیں دیکھنی کہ آگے کتاب رکھی ہے۔ قرآن تو یہ بھی بتا گیا 14 صدیے قرآن، پہلے قرآن پڑھنے کے بعد بھی خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا وما یضل بھی الا الفاسقین۔
تو آج کا جوان کہتا جی وہ جی حدیث آ گئی، حدیث واسطے بیٹھے ہیں نا جی، اسی آؤ نا دساں تو سب حدیث کے قرآن ہے، آؤ نا جی قرآن سے پڑھانے ہیں دن رات، سوشل میڈیا تو نہ جا۔ ان پچھلے دن ایک فتنہ نیا کھڑا ہویا، حدیث ہے بڑی مشہور حدیث اور صحیح حدیث، میں بڑی ذمہ داری نہ لاز کر رہا ہوں، جمعہ تو بھی میں گل کی تھی، بہت سارے حضرات چونکہ اتھے نہیں سن، اس وقت گل کرنی ضروری ہے۔ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کرنا بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، آہو سبحان اللہ، جس کا میں مولا اس کا مولا، جس کا میں مولا اس کا مولا، بولو بولو، جس کا میں مولا اس کا مولا، جس کا میں مولا اس کا مولا، یہ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کے اگلے الفاظ بتا رہے ہیں، اللہ من والی من والا ہو وعاد من وعدہ ہو۔ اب سرکار نے اس کے بعد دعا کی، مولا کا مطلب ہے محبوب، پیارا، دوست، سنگی۔ سرکار فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، جیڑا میں نو دوست رکھنا ہے نا وہ علی نو بھی دوست رکھنا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے محبوب بناتا ہے، وہ علی سے بھی محبت رکھتا ہے۔ پھر سرکار نے دعا کی اللہم والی من والا ہو وعاد من وعدہ ہو، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، وعاد من وعدہ ہو، اے اللہ جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ دعائے جلال ہے سرکار کا، بہت کم مواقع پہ سرکار کو جلال آتا ہے، آپ حدیث پڑھیے، لیکن یہاں پر دعائے جمال بھی دی، دعائے جلال بھی دی۔ فرمایا جو علی کو دوست رکھے، اے اللہ تو اسے دوست رکھ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی رکھے تو اسے دشمن رکھ، دشمن بنا لے، وخذل، اور اس بندے کو تباہ و برباد کر دے، رسوا کر دے جو علی کا دشمن ہو۔ تو علی کی دشمنی سند ہے تباہی اور رسوائی کی، اور الحمدللہ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا الحمدللہ ثم الحمدللہ، سنی ہونا ہی اوئی ہے جیڑا صحابہ نمی غلام ہے تے اہل بیت نمی۔ اب یہ جو حدیث ہے بالکل صحیح حدیث ہے، ایک مرتبہ نہیں، ایک صحابی نے نہیں، 12 صحابہ نے گواہی دی ہے کہ ہم نے خود سرکار کی زبانی سنی ہے۔ اب یہاں پر یہ سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے جی نہیں جی یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہے، یہ من گڑت بات ہے، سرکار نے کوئی بیان نہیں فرمایا، اس لیے وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ جان لو کسی نے کتابیں دیکھنی ہوں تو ایک نہیں 40 کتابیں میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، اور صرف عام کتابیں نہیں، حدیث کی کتابیں، کہ بالکل یہ سرکار کا فرمان ہے اور حق اور سچ ہے۔ ہاں اس کا وہ مطلب نہیں جو ناپاک لوگ لیتے ہیں، ناپاک چیز کھا پی کے، بلکہ اس کا مطلب وہ ہے جو حضرت فاروق اعظم نے لیا، مولا علی نے لیا اور نبی رسول نے لیا۔ اس کا مطلب دوستی ہے اور محبت اور پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نعرہ کیا ہے؟ وہ جو نبی علیہ السلام نے لگایا، جس کا میں مولا اس کا مولا علی، جس کا میں مولا، اے نعرہ سارے لاست میں گل ختم کر سا، کیونکہ جڑا میں نے ٹائم ملیا سا 1 منٹ اس نے درہ گئے۔ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث یاد کر کے جاؤ آج کے اس مجمع میں، من کنت مولا فعلی مولا۔ ایک حدیث جو آج کل جو سٹیکر اور بینر اور کیا کیا لگے ملتے ہیں نا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اے بھی گل یاد رکھے، بڑی ذمہ داری نے عرض کر رہے ہیں۔ جس حدیث بھی اے بیان آوے اور اس نے لکھا ہوئے ہاذا فہذا علی مولا، سمجھ جاؤ اے شیعہ نہیں، اے سنی نہ نہیں، آگ سبحان اللہ، اے سنی نہ نہیں،
ایسے ذمہ دار بندہ عقل کر رہا ہے سنی جدو یہ حدیث بیان کرسی اگر وہ فہازانہ لفظ بول رہا سمجھ لے شیعہ نہیں پڑھ کے آیا ہے شیعہ نے سن کے آیا ہے سرکار فہازہ نہیں فرمایا فرمایا من کنت مولا فعلی مولا آگو سبحان اللہ سرکار نے حدیث وچے فہازہ نے الفاظ ہے نہیں ہے اگر کسی نے ملے تو میری رہنمائی کرو تو حدیث کیا ہے من کنت مولا فعلی مولا فرمایا جس کا میں مولا اس کا مولا علی جس کا میں مولا بولا بولا جس کا میں مولا جس کا میں مولا جس کا میں مولا اس کا مولا علی جس کا میں مولا جس کا میں مولا جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا انکار کر کے شان گھٹانا چاہتے ہیں آپ یہ حدیث یاد کر کے ان کو بتا دو کہ ہاں ہاں تم مٹانے والے مٹ جاؤ گے ہماری نسلیں بھی یہ نعرہ لگاتی رہیں گی جس کا میں مولا کوئی نہیں مزہ ہی نہیں آیا سپیکر نو ذرا پیچھے رکھنے ہیں تو نعرہ لانا ہے جس کا میں مولا جس کا میں مولا جس کا میں مولا کوئی ناراض تو نہیں ہے پھر بہت سارے زبانہ خاموش ہیں میں سچ آکھنے ہیں روایتی جملہ نہیں ہے میں تک کے آکھنے ہیں مولا علی نال محبت نہیں ہے نہیں ہے سرکار فرمایا جڑا میں نو مولا مننا نا محبوب پیارا محبت میرے نال وہ مولا علی نو ہی مولا مننا تو لہذا پھر اے نہیں گل 2 منٹ اوپر ہو گئے لیکن نعرہ مکمل نہیں ہویا نعرہ مکمل ہو سی تو گل ختم جس کا میں مولا اس کا مولا علی اس کا مولا جس کا میں 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 مولا اس کا مولا علی یہ حدیث یاد کر کے جائیے آج کے سبق میں اٹھتے بیٹھے سوتے جاگتے ان آکھے جی 2 گلاں اور کرو تو میں پھر 2 گلاں کرنے تو بعد جدو یہ اعتراض آیا نا میرے تے نہ رکھے کہ نہیں چھوڑنے ناکھو سبحان اللہ گل یہ ہے کہ ذکر ہی پاکانا کلمہ کلمے نہ کہنا ہے پہلے کلمہ طیب نہ کہ مطلب ہے اے بچے نو یاد ہے پہلا کلمہ طیب نہ مطلب قرآن آکھیا انما المشرکون نجس جڑے کلمہ نہیں نہ پڑھنے کافرن سارے نہ پاک تے مومن سارے پاک کیونکہ پاک کلمہ پڑھنے تے پاک ہو گیا نا انہوں چاہنے نا جے اندر بھی پاک ہوئے تے پاکانہ ذکر کر تے مولانا حسن رضا بھی بولے مولانا حسن رضا کہنے لگے انہیں کی پاکے کا خدائے پاک کرتا ہے بیان مولانا حسن رضا اعلیٰ حضرت زیون برکت رحمہ اللہ نے درمیانے پائی کہنے لگے اے نہ خیال کریں کہ اساں سنی لوگی انہاں پاکانوں پاک آہنے ہیں نہیں فرمایا انہاں نہیں پاکی رب بیان کر رہے ہیں سنو رب کا قرآن پھر میں یہ شعر پڑھتا ہوں اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا انہاں کو ناپاکی لے گیا رب ایسے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے انہیں کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت پاکانہ ذکر ہے تو جیڑا ذکر کرنا نا پاکانہ سچے دل نال تو اس نے بھی دل پاک ہونا
میں اس طرف نہ جانا چاہنا اور اس نے دلائل پیش کرنا نہ چاہنا، لیکن نعرہ یاد رکھنا، جس کا میں مولا اس کا مولا علی، جس کا میں مولا اس کا مولا، جس کا میں مولا اس کا مولا۔ جدو حدیث نے انکار ہویا نا، انکار حدیث نے فتنہ آج کل بڑے عروج تے ہے، اے حدیث مننی تے اے حدیث نہیں مننی، اساں کہ سرکار نے جڑا فرمان ہے سارا یہ مننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر میں اپنا کلام لکھیا، سرکار مولا علی المرتضیٰ نے بارگاہ چ حاضری پیش کرنا ہے، تو نعرہ لانا ہے، جس کا میں مولا اس کا مولا۔ اللہ اکبر۔ غوث و خواجہ ہو یا کہ ہر ولی، پر نور مدینہ ہو یا نجف کی گلی، ورد عام ہے سب زبانوں پہ یہی، جس کا میں مولا۔ پھر میں مصرع پڑھنا بند۔ غوث و خواجہ ہو یا کہ ہر ولی، پر نور مدینہ ہو یا نجف کی گلی، ورد عام ہے سب زبانوں پہ یہی، جس کا میں مولا اس کا مولا۔ ہے آیہ تطہیر کا ایک عنوان جلی، ہاں مولا علی ذیشان علی، حکم ہے خدا کا اور فرمان نبی، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا۔ صدیق و فاروق ہیں پھر عثمان علی۔ عقیدہ یاد رکھنا، عقیدہ نہیں بھولنا، اے نہیں آکھنا کہ علی دا پہلا نمبر، اے سنیانہ نہیں ہے، اے میرے علی شان عقیدہ نہیں ہے، اے غوث جلینہ عقیدہ نہیں ہے، خود میرے علی نہ بھی عقیدہ نہیں ہے۔ چوتھا عقیدہ یاد رکھیں، صدیق و فاروق ہیں پھر عثمان علی، ترتیب عقائد میں ہے یہ اعلان جلی، پہچانے حق و ایمان اور فرقان علی، جس کا میں مولا اس کا مولا۔ پروردہ کمال نبوت صاحب صدق و صفا علی، پروردہ کمال نبوت صاحب صدق و صفا علی، مظہر جمال قدرت صاحب شرم و حیا علی، حامل نوال محبت صاحب جود و عطا علی، جس کا میں مولا۔ آخری بند سنیے، مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ ہیں اسد اللہ، اسد اللہ، اللہ کے شیر، وہ ہیں اسد اللہ اور ہے نعرہ یہی، وہ ہیں اسد اللہ اور ہے نعرہ یہی، ہوں میں بھی کربلائی اور ہے نعرہ یہی، ہے درویش بھی مولائی اور ہے نعرہ یہی، جس کا میں مولا اس کا مولا، جس کا اس کا مولا، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا۔ اس کو یاد رکھیے گا، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ قرآن کے بعد جس بات کا سب سے زیادہ ثواب ہے نا وہ حدیث ہے، لیکن اسا حدیث نے طرف توجہ نہ کرنے، نہ سانے حدیث نہ سناؤ، اسا نو ذرا شعر سناؤ۔ تو شعر نہیں صورت ہی میں حدیث دے کے جا رہے ہیں، جس نے یاد رکھنا۔ اگر کوئی ادھر ادھر دیکھو نا سوشل میڈیا، نہیں اے ویسے ہی گل ہے، تو تسا آنا تو آخنا رہے، اسا سننی ہی نہیں۔ مومن ہونا ہی اے ہے جڑی سرکار نے گل تو علاوہ ہر گل تو کن بند کر لینا، سارے کن بند ہے تو سنیا ہی تو نعرہ کیا جی نہیں، سبق علیہ یاد ہی نہیں ہویا، جس کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کائنات مولا علی پاک کے ذکر کے توفیل ہم سب کی بخشش فرمائے۔ جتنے بھی حضرات دور و نزدیک سے تشریف لائے، اللہ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، سب کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جانی رحمت پیلا شمع